السلام علیکم پیاری بہنوں، آپ کے پروگرام سکھی گھر کے ساتھ میں ہوں ماہروخ حفیظ۔ ریڈیو پاکستان ملتان کے اسٹوڈیو سے یہ پروگرام پیش کر رہی ہیں پروڈیوسر سدرا احمد۔ بہنوں، کیسے مزاج ہیں؟ امید ہے کہ آپ اپنے اپنے گھروں میں اہل خانہ کے ساتھ خوش باش ہوں گی۔ بہنوں، رات کتنی ہی اندھیری کیوں نہ ہو، لیکن طلوع سحر کی پہلی کرن اس اندھیرے کو ختم کر دیتی ہے۔ بالکل اسی طرح ہماری زندگی میں بھی اگر کبھی کوئی پریشانی، مشکل یا تکلیف آ جائے تو ہمیں بالکل گھبرانا نہیں چاہیے، کیونکہ ہر مشکل کے بعد آسانی تو رب کا وعدہ بھی ہے۔ اور بہنوں، ایسا ہوتا بھی ہے، بات صرف رب کی ذات پر بھروسے کی ہے۔ اگر ہمارا یقین اور بھروسہ ہمارے ساتھ ہے تو راہ حیات کے نشیب و فراز ہمارے سفر کو متاثر نہیں کر سکتے۔ بہنوں، ہماری دعا ہے کہ آپ کی زندگی کا یہ سفر سبک، خرامی اور عافیت کے ساتھ، لیکن اب زمانہ بدل گیا ہے اور اچھی زندگی گزارنے کے لیے کسی ایک کی کمائی پر انحصار نہیں کیا جا سکتا۔ اسی لیے اب خواتین بھی اپنا علم و ہنر استعمال کر رہی ہیں اور یہ مختلف شعبوں میں کام کر کے اپنے گھرانے کی معاشی حالت کو بہتر بنانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ بہنوں، ایسی ہی خواتین کے حوالے سے پروگرام کا ایک سلسلہ ہے میرا ہنر میری خوشحالی۔ آج اس میں آپ ملاقات کریں گی بیوٹیشین محترمہ اسما دری صاحبہ سے۔ شریکی گفتگو ہے سدرا احمد۔ پیاری بہنوں، خوبصورتی سے لگاؤ اور سجنا سنورنا خواتین کا شوق اور اب ضرورت بنتا جا رہا ہے۔ خوبصورت بننا ہم سب خواتین کا ایک خواب صدیوں سے رہا ہے۔ آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں ایسی ہی قابل، ملٹی ٹیلنٹڈ اور کریٹو بیوٹیشین اسٹوڈیوز میں موجود ہیں۔ السلام علیکم اسما۔ وعلیکم السلام۔ اسما، مجھے یہ بتائیں کہ بیوٹیشین، بینگ اے بیوٹیشین، یہ آپ کا ایک ہنر ہے، آپ کا یہ ایک اسکل ہے۔ جی جی۔ تو آپ کی یہ خوبی بن چکا ہے، آپ کی شخصیت کا ایک حصہ بن گیا ہے۔ یہ آپ کا کیسا رہا اس کے ساتھ ایکسپیرینس؟ پہلی بات تو میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کروں گی کہ یہ جو بیوٹیشن کے حوالے سے میری جرنی ہے، مجھے رنگوں کے ساتھ کھیلنا بہت پسند تھا۔ کبھی میں نے پینٹنگ کر دی، کبھی دیواریں رنگ دیں، کبھی اماں سے بڑی ڈانٹ کھائی کہ یہ تم کیا کر رہی ہو۔ تو پھر خیال آیا کیوں نہ اس خیال کو سن پہ نازک پہ آزمایا جائے، اور اس طرح آزمایا جائے کہ ان کے بناؤ میں، ان کے سنورنے میں سب سے بڑا ہاتھ تو اللہ تعالیٰ کا ہے، لیکن اس کی تھوڑی سی ڈینٹنگ پینڈنگ ٹائپ کی چیزیں وہ ہم کر سکیں۔ اور ان جو بھی خواتین ہیں، چاہے وہ آفس جاتی ہیں، گھر میں ہیں، یا جو بھی چاہتی ہیں کہ ہم تھوڑے کم چٹے تھے، ہم جب زیادہ چٹے ہو جائیں، ہماری آنکھیں ایسی تھی اب ایسی ہو جائیں، ہمارے بال شائنی ہو جائیں، ہماری رنگت گوری چٹی ہو جائے، تو اس چیز کو پھر میں نے سوچا کہ اس طرف چلوں تو چلیں، ہر گھر کی عورت کی یہ ضرورت ہے، خواہش ہے، تمنا ہے کہ وہ سب سے خوبصورت لگے۔ اور یہ عورت کے اندر ہوتا ہے ایک جیلسی فیکٹر، کیا یار آج اس نے اس طرح کے بال کروائے، کل میں بھی کروا کے آؤں گی، تو وہ بالوں کا رنگنے کا کام ہمارا ہے۔ بالکل بالکل۔ تو اسی لیے پھر میں اسی فیلڈ کی طرف آ گئی۔ مجھے لگا کہ بیوٹیشن سے اچھا جو ہنر ہے نا، وہ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی اور ہو۔ صحیح صحیح۔ اچھا اسما، مجھے یہ بتائیے، ہمارے سلسلے کا نام ہے میرا ہنر میری خوشحالی، تو آپ کا یہ ہنر آپ کی لائف میں کتنی خوشحالی لانے کا باعث بنا؟ سدرا، آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں نا، آپ کا جو ہنر ہوتا ہے وہ آپ کو دے کے جاتا ہے، اور جو دیتا ہے وہ لوگوں کو دیتا ہے، وہ اویئرنیس دیتا ہے۔ اور اس حوالے سے اگر آپ یہ کہتی ہیں کہ میری خوشحالی، تو دیکھیں، جب آپ اپنے ہنر کو خود پہ اپلائی کرتی ہیں، اپنے کام کو آگے لے کے چلتی ہیں، تو آپ کے پاس انکم آتی ہے، آپ کا ذریعہ معاش بنتا ہے۔ پھر آپ کی جو چھوٹی چھوٹی ضروریات ہوتی ہیں زندگی کی، آپ کو اچھا سوٹ لینا ہے، اچھا جوتا لینا ہے، اچھا خوبصورت بیگ لینا ہے، اور سب سے نمایاں لگنا ہے کسی بھی دعوت میں، کسی بھی فنکشن میں، تو آپ جو اپنے اوپر خرچہ کرتی ہیں نا، وہ اپنی کمائی کا ہی کرتی ہیں۔ میرا ہنر میری زینت بنا۔ میری زینت بننے کے بعد میں نے اس سے اتنا کمایا ہے کہ الحمدللہ کہ مجھے لگتا ہے کہ زندگی بڑی پرسکون ہے، بڑی خوشحال ہے۔ اور دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو دو ہاتھ دیے ہیں، آپ دینے والے بنیں،
لینے والے نہیں. ہاں لینے والے تب بنے جب آپ اپنا ہنر کسی میں ڈیوائڈ کر رہے ہیں یا کسی کو پروموٹ کر رہے ہیں. تو اس کے بعد مجھے یہ لگتا ہے کہ میرا جو ہنر ہے نا وہ میری کمائی بھی ہے اور میرا شوق بھی ہے اور میرا جنون بھی ہے. صحیح. اچھا، یہ جو آپ نے پیشن کی اور اپنے جنون کی بات کی ہے، مجھے بتائیں آپ کو اس فیلڈ میں آئے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا اور آپ ایک کامیاب پوزیشن پر آج ہیں. الحمدللہ. تو آپ کی کیا اسٹرگل سٹوری ہے؟ دیکھیں، ہر بندے کی کہانی کی جو شروعات ہوتی ہے نا وہ ٹوٹے پھوٹے ہی کسی عمارت کی طرح ہوتی ہے. پھر بس اس پہ رنگینیاں ہو جاتی ہیں، اس کی ڈینٹنگ پینٹنگ ہوتی ہے، دیواریں لگتی ہیں، سیمٹ آتا ہے، بجری آتی ہے. اسی طرح میری زندگی میں بیوٹیشن کس طرح اس فیلڈ کی طرف آئی. تو میری جرنی یہی ہے کہ کچھ حالات ایسے تھے کہ میں چاہ رہی تھی کہ اب اس عمر میں آ چکی ہوں کہ میں اب ابا سے نہ مانگوں، بھائی سے نہ مانگوں. دیکھیں، وقت ہوتا ہے چاہے وہ بیٹی ہے یا بیٹا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے آگے ہاتھ پھیلائے. جب وہ لگے کہ جوان ہو گیا ہے، قابل حیثیت ہو گیا ہے اور کمانے کے قابل ہو گیا ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ وہ خود سروائیو کرے. تو بس اس چیز کو میں نے مد نظر رکھا اور پھر میں نے بیوٹیشن کی طرف قدم رکھا. اور الحمدللہ میں نے 3 سال تک بڑی جدوجہد کی، چاہے وہ لاہور ہو، کراچی ہو، ملتان ہو، اسلام آباد ہو. وہاں سے میں نے کام سیکھا، چاہے وہ ہاسٹل میں رہ کر سیکھا، کبھی چاچو کے گھر گئی، کبھی کہیں گئی. بس وہ کہتے ہیں خود کو یوٹیلائز کیا اور وہ اس وقت کو یوٹیلائز کیا اور میں نے یہ سیکھا. اب الحمدللہ میرا 7 سال سے اپنا سیلون ہے اور جہاں پر بہت ساری اسٹوڈنٹس ہیں جو کام سیکھتی ہیں اور بہت ساری سیکھ کے جا چکی ہیں. اور دیکھیں، اپنا آپ کوئی بھی کام کرتی ہیں نا، اس میں سب سے ضروری یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کا فائدہ اپنی ذات تک نہ رکھیں. آپ وہ جو فائدہ ہے آپ کا وہ لوگوں تک پہنچے. جب آپ لوگوں کو دینا شروع کرتے ہیں نا تو میرا یہ بڑا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضرب لگا کر دیتا ہے. بالکل. آپ دینے والے بنے. آپ اپنا ہنر، جیسے میں ہوں، کوئی بھی ہو، ٹیچر ہو، انجینئر ہو، کوئی بھی ہو، جب وہ اپنا ہنر نیک نیتی کے ساتھ اپنے اسٹوڈنٹ، اپنی شاگرد میں داخل کرتا ہے یا اسے سکھاتا ہے تو وہ نیک نیتی سے سکھائے. اپنے کام کے ساتھ جو نیک نیتی کے ساتھ چلتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے بہت ساری ترقیاں دیتا ہے. اور الحمدللہ آج میں جس مقام پہ ہوں شاید وہ میری نیک نیتی ہے، میرا اچھا عمل ہے کہ میں آج دینے والوں میں سے ہوں، لینے والوں میں سے نہیں. ماشاءاللہ، آپ کی کامیابی کی یہ ساری ڈیٹیل سن کر، ساری تفصیلات لے کر مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے. اور اسما، مجھے اپنے پیشے کے بارے میں بتائیے کہ یہ جو بیوٹیشین ہے یہ خواتین کے لیے ایک کامیاب انڈیپینڈنٹ شخصیت ہونے میں کتنی مدد دے سکتا ہے؟ دیکھیں، سب سے بڑی بات ہے ہر عورت میں، ہر لڑکی میں، چاہے وہ بہن ہے، بیٹی ہے، ماں ہے، بیوی ہے، کوئی بھی رشتہ، سب سے پہلے آپ کے اندر اعتماد ہو. آپ کے اندر اعتماد ہے تو آپ ایک قدم اٹھا سکتی ہیں. اگر آپ کے اندر اعتماد نہیں ہے نا تو آپ میرے خیال سے گھر سے باہر بھی نہیں نکل سکتی. آپ کچھ لوگ ہیں، گھر کے کچھ مرد ہیں، میں معذرت کے ساتھ کہنا چاہوں گی کہ نہیں، ہماری عورتیں گھر سے باہر نہیں نکلتی. چلیں ٹھیک ہے، وہ گھر سے باہر نہیں نکل سکتی، لیکن آپ ان کو ایسا ہنر دیں کہ وہ گھر کی 4 دیواری میں بیٹھ کے اسے یوٹیلائز کرے، اسے لوگوں تک لے کر جائے، اس سے کمائے. آپ دیکھیں، ضرورتیں جو ہوتی ہیں کسی بھی طرح کی، اب ایک لڑکی ہے وہ چاہ رہی ہے کہ میں اپنا کوئی کام کروں، اپنی ظاہری بات ہے ہر بندے کے اپنے اخراجات ہوتے ہیں. میں تمام مردوں سے گزارش کروں گی، درخواست کروں گی کہ آپ اپنی بیویوں پہ، اپنی بیٹیوں پہ، اپنی بہنوں پہ اتنا اعتماد ان میں لے کر آئیں کہ وہ اپنے لیے کچھ کر سکیں. صحیح. اور ان کے لیے آپ بہت بڑی سپورٹ ہوں گے، کیونکہ بہت ساری جگہوں پہ پڑھا ہے کہ مرد کی ترقی میں عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، لیکن میں چاہتی ہوں کہ آج کے دور میں عورت کی ترقی کے پیچھے ایک مرد کا ہاتھ ہو. بالکل، بہت اچھی بات آپ نے کی ہے کہ دونوں کی کنٹریبیوشن سے ہی معاشرہ جو ہے وہ بہت اچھی روش پر چل سکتا ہے اور اپنا ترقی کی راہیں جو ہیں وہ نہیں نکل سکتی ہیں. اسما، آپ سے بات کر کے مجھے یوں بھی اچھا لگ رہا ہے کہ نہ صرف آپ دیکھنے میں ایک بہت پلیزنگ پرسنالٹی ہیں بلکہ آپ کی سوچ بھی بہت اچھی اور مثبت ہے اس حوالے سے کہ آپ کا دل چاہتا ہے، آپ کی خواہش ہے کہ تمام عورتیں جو ہیں وہ معاشرے میں اپنا کردار ادا کریں. تو مجھے بتائیے کہ ایسی بچیاں بھی ہیں جن کے پاس اتنی تعلیم نہیں ہے اور وہ کچھ کرنا چاہتی ہیں اپنے گھر کے لیے اور اپنے حالات کی بہتری کے لیے، تو آپ ان بچیوں کو، ان لڑکیوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گی کہ اس پیشے کے ذریعے، اس ہنر کے ذریعے وہ کیا کیا کر سکتی ہیں؟
دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے، جی جی، ہمیں تمام تر خوبیوں سے نوازا ہے. انسان میں اور جانور میں بہت فرق ہے، بس اس فرق کو پہچاننا چاہیے. صحیح. اور ہر لڑکی کو میں ایک ہی پیغام دینا چاہوں گی کہ سب سے پہلے آپ دیکھیں، آپ کی تعلیم آپ کو وہ سب سکھاتی ہے، میں مانتی ہوں، لیکن آپ کا ہنر سب سے پہلے ہے. ایک میری کوالیفیکیشن اتنی نہیں ہے، لیکن الحمدللہ میں سروائیو کر رہی ہوں. اور مجھے دیکھنے والا یہ نہیں کہتا کہ آپ نے جسٹ ایف اے گریجویشن کیا ہوا ہے، سب یہ کہتے ہیں آپ بڑی ہائی فائی کوالیفائڈ ہیں، لیکن نہیں. میں سب کو اقرار کرتی ہوں کہ میری اتنی تعلیم نہیں ہے، لیکن الحمدللہ میں نے ہنر لیا ہے. کچھ خواتین ہیں میرے پاس بھی، میرے سیلون میں آتی ہیں کہ میری نا اس میں اتنی تعلیم نہیں ہے، میں کچھ نہیں کر سکتی. بھائی تعلیم کا آپ کے ہنر سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. آپ دیکھیں دستکاری کا کام کریں، چاہے وہ آپ قالین بنا لیں، جو ہمارے ملتان کی ثقافت ہے، اجرک ہو گئی، کڑھائی ہو گئی، سلائی ہو گئی، کھانا بنانا، بیوٹیشن ہونا، اس میں آپ کا تجربہ، آپ کی لگن ہونی چاہیے. دیکھیں آپ جس فیلڈ میں جاتی ہیں آپ کو وہیں پر بہت کچھ سیکھنے کو مل جاتا ہے. پھر آپ کم پڑھی لکھی نہیں، بہت پڑھی لکھی ہو جاتی ہیں. صحیح، بالکل ٹھیک ہے. آپ کا تجربہ آپ کو بہت کچھ سکھاتا ہے. جی جی. تو مجھے میرے تجربے نے سکھایا ہے، اور آج دیکھیں میں آپ کے سامنے ہوں. ہنر کہتے ہیں کہ آپ کو کہیں بھوکا رہنے نہیں دیتا، اور آپ کی یہ اسکل جو ہے وہ جب آپ اس کو کوالٹی اپنی بنا لیں گے تو آپ پوری دنیا پہ چھا جاتے ہیں. اسما آپ کا بہت شکریہ، آپ سے بات کر کے میں نے سیکھا، اور میرے سننے والوں نے ضرور سیکھا ہوگا اس سے. اور اپنی زندگی میں ایک بات پر عزم کر لیجئے کہ ایک اسکل، کوئی ایک ہنر اپنے ساتھ ضرور رکھیے، تاکہ زندگی میں کوئی بھی ایسے حالات ہوں تو وہ ہنر، وہ خوبی اور وہ اسکل جو ہے وہ آپ کے کام آ سکے. میرا ہنر میری خوشحالی، اس سلسلے میں بیوٹیشین محترمہ اسما دری صاحبہ سے آج آپ نے ملاقات کی. شریک گفتگو تھیں سدرا احمد. ریڈیو پاکستان ملتان کے اسٹوڈیو سے بہنوں کے لیے پروگرام پیش کیا جا رہا ہے سکھی گھر.
हर इंसान अच्छे और खूबसूरत और कामयाब मुस्तकबिल का ख्वाब देखता है। बाज़ लोगों को अपने ख्वाबों की अच्छी ताबीर बहुत आसानी से मिल जाती है, जबकि बाज़ लोगों को नामसाइद हालात व वाक़यात का सामना करना पड़ता है, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारते और एक न एक दिन अपनी मंजिल पा लेते हैं। बहनों, हमारे माशरे में ऐसी ख़वातीन हैं कि जिन्होंने कुछ बनने का ख्वाब देखा और फिर उसको पूरा करने के लिए खूब मेहनत की, खंदा पेशानी से हालात का मुकाबला किया और यूं इल्म व अदब में, आर्ट में नुमाया मकाम हासिल कर लिया। बहनों, ऐसी ही एक शख्सियत से आज आपकी मुलाकात होने जा रही है, जो कि राइटर हैं और कॉलम निगार भी हैं। ये हैं मोहतरमा राहत वफ़ा साहिबा। शरीके गुफ्तगू हैं सिद्रा अहमद और प्रोग्राम का ये सिलसिला है ख्वाब से ताबीर तक। अस्सलाम वालेकुम प्यारी बहनों, सिलसिला ख्वाब से ताबीर लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। बहनों, तख्लीकी सलाहियतों के साथ अल्लाह ने हर शख्स को नवाजा है, लेकिन इन सलाहियतों को गौहरे नायाब बनने में एक तवील अरसा दरकार होता है और हम में से बहुत कम लोग इन खूबियों को अपने अंदर तलाश पाते हैं। एहसास रखना, सोचना और नर्म दिल रखने वाली शख्सियत हमारे माशरे में वैसे ही कुछ कम होती जा रही है। ऐसी ही एक दिलकश, काबिल, ज़हीन और मजबूत सोच रखने वाली एक मुतासिर कुन शख्सियत मोहतरमा राहत वफ़ा साहिबा हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम राहत साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले हम आपको रेडियो पाकिस्तान मुल्तान के स्टूडियोज़ आने पर खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने ये मौका दिया और मेरे सुनने वाले उन तक भी मेरा सलाम पहुँचे। राहत साहिबा, सबसे पहले मैं बहनों को बताते चलूँ कि आप हैं अदीब, कॉलम निगार, फ़ीचर निगार, ड्रामा निगार और अफसाना निगार। 1989 से आप इस तख्लीकी सलाहियतों के काम में जुटी हुई हैं और आपका पहला अफसाना जो है वो 1989 में ही शाया हुआ। तवील अरसे से आप लिखने लिखाने के काम से मुंसलिक हैं। मुझे बताइए कि आपके पीछे कौन सी ऐसी मोटिवेशन थी और किस चीज़ ने आपको इस फील्ड की तरफ लाने पर माइल किया? पहले तो ऐसा है सिद्रा कि आप एक छोटी सी मेरे तारुफ में नावल निगारी वाला शोबा स्किप कर गए, ठीक है। तो मैंने मतलब अफसाना मेरा बेसिक फील्ड है, लेकिन उसके साथ साथ नावल मैंने ज़्यादा मतलब लिखे जो मार्केट में मौजूद हैं। बारकैफ आपने सवाल किया है कि आपके अदब के पीछे, काम के पीछे, तख्लीकात के पीछे किस चीज़ का हाथ है। देखें, हाथ सोसाइटी और वक्त, ये दो बड़ी मेरे नज़दीक सबसे ज़्यादा अहम चीज़ें हैं कि आप अपने समाज में, अपने माशरे में जिसमें रहते हैं, उसको वही आपके लिए एक मॉडल होता है। बदकिस्मती कह लें, खुशकिस्मती कह लें, अच्छा है या बुरा। मुआशरा अच्छा हम कहते हैं बहुत अच्छे मुआशरे में, मुआशरा बुरा है तो हम कहते हैं जी बहुत बुरा मुआशरा है। हम उससे अच्छी चीज़ें भी निकाल सकते हैं, बुरी भी। मेरी ज़िंदगी एक भरपूर जिद्दोजहद पर मबनी है। मतलब मैंने बड़ी अर्ली एज में फ़ादर को हमने खोया, वालिद साहब का साया नहीं रहा सर पर। तो फिर आप ये देखें कि मोटिवेशन कह लें, काम कह लें, आपकी सलाहियतें कह लें, आपकी सोच कह लें, वो सब की सब आप अगर सोच चाहें तो खुल कर वो सामने आती हैं। तो मेरी ज़रूरत भी थी और ज़रूरत के तकाज़े भी थे कि वक्त भी यही कह रहा था और सोसाइटी भी यही कहती थी कि लिहाजा कोई ऐसा काम जो आपकी ख़ानदान में, फैमिली में या मुआशरे में जो लोगों के काम आ सकता है, आपको सपोर्ट कर सकता है, तो आपको वो काम करना चाहिए। तो बस मैंने भी इसी तरह किया। मतलब मोटिवेशन मुझे वक्त देता रहा, वक्त दिलाता रहा। मेरी ज़रूरतें, मेरे तकाज़े, मेरे रिश्ते, घर में बहनें, भाई, मेरी मदर, तो ज़ाहिर है उस जब आप बिल्कुल सबसे बड़े हों और पहले नंबर पर हों तो माँ जो है ख़ुद ब खुद ही आपको बेटी की जगह बेटा समझने लगती है। तो ये मोटिवेशन होती है कि आप बेटा बनकर ख़ुद ब खुद तारीफ़ कर लेते हैं कि आप बेटे हैं। तो फिर मैंने भी यही कुछ सोच कर मतलब अपनी राहें सिलेक्ट की, मुंतखब की कि मुझे तालीम भी हासिल करनी है और लिखना भी है, पढ़ना भी है। और दूसरा ये कि जिस काम से मुझे तस्कीन मिलती है, सपोर्ट मिलती है, वो औरों को भी उन तक पहुंचना चाहिए, वो भी कुछ करें। मतलब पॉजिटिविटी हो ना, मतलब नेगेटिविटी नहीं। काम करने को तो काम बुरी चीज़ नहीं है, अगर अच्छा आप काम करें, बर्तन धो रहे हैं, किसी के घर में सफाई कर रहे हैं, काम है, हाथ फैलाने से बेहतर है। लेकिन
آپ اس سے بہتر اگر کچھ کر سکتے ہیں تو وہ کرنا چاہیے. صحیح. ٹھیک ہے نا. تو وہ پھر مجھے لکھنے پڑھنے کی ایک خوبی اللہ نے عطا کی, گھر میں دیکھی, والد صاحب سے دیکھی, سیکھی. تو ہمارے گھر میں اخبارات, رسائل اور جرائد یہ بے تحاشا ہوتے تھے. مطلب رات دن والد صاحب کا تعلق امروز اخبار سے تھا. اچھا. سو اس وجہ سے ہمارے گھر تو یہ صحافیوں کا آنا جانا اور اخبارات کا تو وہ دیکھتے دیکھتے پھر آپ خود بخود بھی یہی کچھ سوچتے ہیں کہ میں بھی کچھ لکھ سکتا ہوں, لکھنا چاہیے. صحیح. تو وہ پھر یہ سفر شروع ہوا افسانہ نگاری سے. کچھ آرٹیکلز اخبارات میں شروع ہوئے اور اس وقت سے لے کے اب تک الحمدللہ یہ سلسلہ جاری ہے. اس وقت بھی میرا ایک ناول جو ہے وہ ماہنامہ کراچی میں خواتین کا ہے. اچھا. اس سے چل رہا ہے. تو مجھ کو تسلیم کیوں نہیں کرتے, وہ مطلب ایک میرا ناول چل رہا ہے, زیر طباعت بھی کہہ لیں کہ وہ چھپ جائے گا انشاءاللہ. افسانوں کے مجموعے آ گئے. ریڈیو سے تعلق رہا الحمدللہ بڑا پرانا. ریڈیو کے جشن تماثیل کے سلسلے میں ڈرامے میرے حکم پہ چلتے رہے اور متعدد ہیں, بے شمار ہیں, اچھے خاصے ہیں. اور اس کے علاوہ یہاں فیچر, افسانہ, ریڈیو کا اور ریڈیائی کالم, ریڈیائی مطلب فیچرز, یہ سب کچھ وقتاً فوقتاً میں یہاں مطلب ریکارڈ بھی ہوتے رہے اور لائیو بھی. چلیں آپ سے آپ ہی کی فیلڈ کے بارے میں سوال کرتے ہیں. اتنی چیزوں میں آپ نے لکھا, افسانے لکھے, فیچر لکھے, ڈرامہ لکھے, تو آپ کی پسندیدہ اس میں سے کون سے صنف رہی اور کیوں آپ اس کو انجوائے کرتی ہیں لکھنا؟ دیکھیں میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے آغاز ہی افسانے سے کیا تھا. صحیح. اور اس وقت میں میرا خیال ہے 7-8 کی طالبہ تھی, 8 میں تھی آئی تھنک, یہ کچھ. تو پہلا افسانہ چھپا اور اس کا انعام بھی مجھے موصول ہوا. جو میں نے وصول کیا کراچی سے وہ 300 روپے تھے. تو وہ کیش میں نے بہت عرصہ استعمال نہیں کیا کہ یہ تو بہت بڑا کوئی انعام ہے. اسے رات دن دیکھتی تھی نکال کر اس لفافے کو اور خوش ہوتی تھی. تو افسانہ میری بیسک پہچان بھی ہے, فیلڈ بھی ہے. میں ٹپیکل افسانے سے ہٹ کر لکھتی ہوں. اچھا, وجہ پسندیدگی کیا ہے کہ افسانہ وحدت تاثر رکھتا ہے. صحیح. کہ آپ ایک تاثر سے سوسائٹی کے کسی ایک مسئلے کو لے کر بے نقاب کرتے ہیں, ہائی لائٹ کرتے ہیں, بیان کرتے ہیں, اور پھر اس کو قاری کو, پڑھنے والے کو چھوڑتے ہیں کہ وہ اس کو کیسا سمجھتا ہے, کیا نتیجہ خیز کرتا ہے, کس طرح اس کو لیتا ہے. تو یہ مجھے افسانہ جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے امراض کا چھوٹا چھوٹا علاج لگتا ہے. اور یہ ایک طاری ہوتا ہے, اور بس پھر اس کو لکھنا مجھے مطلب خوشی سے جو میں سب سے زیادہ لکھنے کا کام کرتی ہوں وہ افسانہ ہے. صحیح. صحیح. اور ناول بھی لکھتی ہوں, سب کچھ ہوتا ہے, لیکن افسانے کا ایک اپنا مزہ ہے. اچھا راحت صاحبہ, مجھے بتائیں کہ اتنا کچھ 1979 سے آپ لکھ رہی ہیں, پڑھ رہی ہیں, بہت ہی بڑے بڑے ادیبوں کو بھی آپ نے پڑھا ہوگا اور بہت کچھ سیکھا بھی ہوگا آپ نے. تو آپ کی کامیابی کا کیا راز ہے, اور آپ ایک کامیاب شخصیت کے طور پر معاشرے میں اپنا کردار ادا کر رہی ہیں, کافی خواتین آپ کی چیزوں کو, آپ کے لکھے ہوئے ادب کو پڑھ رہی ہیں, تو معاشرے میں چینج لا رہی ہیں آپ, تو آپ کی کامیابی یہ کامیابی کا راز کیا ہے آپ کا؟ دیکھیں, کامیابی کے لیے سب سے پہلی بات تو یہ کہ والدین کی دعائیں ہوتی ہیں. میری ماں کی بڑی دعائیں ہیں, اللہ انہیں غریق کی رحمت کرے. دوسری بات یہ کہ دوستوں کا, احباب کا, آپ کے بہن بھائیوں کا, آپ کے فیملی ممبرس کا ایک رول ہوتا ہے کہ وہ آپ کو سپورٹ کرتے ہیں. تیسری بات آپ سمجھیں جو سب سے اہم ہوتی ہے کہ آپ کوئی بھی کام ڈیووشن مانگتا ہے. صحیح. آپ اگر خلوص نیت سے کوئی کام کرتے, میں نہیں یہ دعویٰ کرتی, میں نے کبھی سفارش کا کوئی راستہ اختیار نہیں کیا کہ مجھے اس ایوارڈ کے پیچھے بھاگنا ہے تو یہ مجھے مل جائے تو مجھے یہ سفارش, ایسا کبھی نہیں کیا. جتنا کام کیا وہ خوشی کے ساتھ کیا اور خلوص نیت سے کیا. میں نے کبھی کاؤنٹ نہیں کیا کہ مجھے کتنی کامیابی ملی یا نہیں ملی. بس اپنی آپ تسکین کے لیے, اپنے کتھارسس کے لیے کام کرتے ہیں, پھر آپ چھوڑ دیتے ہیں, وہ کام کر کے ڈال دیتے ہیں لوگوں کی طرف. تو لوگ اس کو کس طرح لیتے ہیں, کیا پسند کرتے ہیں, تنقید بھی کرنی چاہیے اگر تعمیر کے لیے ہے تو. وہ پھر میں نے کبھی اس چیز کو نہیں, بس کوشش کرتے رہے ہر میدان میں. تو بیسیکلی میں مطلب ایک ادیب اور شاعر, اور ان سے ہٹ کر بھی آپ کو پتہ ہے کہ اس سے پیٹ نہیں اتنا آپ بھر سکتے کہ یہ آپ کی ضرورتوں کو پورا کا پورا نہیں کر سکتا. تو پھر اس کے لیے آپ کو ذریعہ معاش بھی چاہیے. تو پھر درس و تدریس ایک ایسا شعبہ تھا کہ جس کے ساتھ مل کر میں نے اس کام کو دونوں ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے رہے کہ بچوں کی تعلیم دینے میں,
تو آپ سیکھ بھی رہے ہوتے ہیں اور آپ اچھا کام بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو لکھنے پڑھنے کا ہی میدان میں نے پھر اپنے لیے سلیکٹ کیا تھا بطور ایک روزگار کے لیے، مطلب ایک پیشے کے طور پر. اچھا راحت صاحبہ، یہاں پر ایک بڑی دلچسپ سچویشن بن گئی ہے کہ آپ ایک درس و تدریس کے شعبے سے بھی ہیں، لکھنے لکھانے سے بھی آپ کا تعلق ہے، لیکن جہاں تک میری ایک ذاتی آبزرویشن ہے آج کل کہ بڑے بڑے ڈاکٹرز بن رہے ہیں، انجینئرز بن رہے ہیں، فیشن ڈیزائنرز بن رہے ہیں، پروڈیوسرز، پروڈکشنز، ہر مختلف دنیا جہان کی فیلڈز میں سے ہیں، لیکن لکھنے پڑھنے کا رجحان جو ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے لائف میں سے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ یہ موبائل اور میڈیا، سوشل میڈیا جو ہے ہماری جنریشن کو بڑی دور لے گیا. مطلب اب ہم اس پہ اگر وہ بچے پڑھتے ہیں، اقتباس آ گیا، کوئی شعر لکھا ہوا آ گیا، تو وہ بھی وہ کوئی اتنی دلچسپی سے نہیں پڑھتے. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہر پلیٹ فارم پر، یونیورسٹیز میں، کالجز میں، تمام تعلیمی اداروں میں، اپنے سوشل ہمارے جو حلقے ہیں ان میں کتاب کی بات ہو اور ادب کی بات ہو، تہذیب کی بات ہو، دین کی بات، کوئی بھی ریفرنس ہو، اس کو ضرور بچوں تک پہنچے. اور یہ موبائل جتنا اگر ہو سکتا ہے، اب ہونا ویسے ناممکنات میں سے لگتا ہے، لیکن اگر ہو سکتا ہے تو اس کو ان کی دسترس سے تھوڑا سا دور کسی وقت لے جائیں، اور ایسی محفلیں ہوں، ایسا مطلب ان میں ایک لگن پیدا ہو کہ ہم بھی کچھ لکھیں. بہت ہم بھی خوبصورت کچھ بات کی ہے کہ ایسی ایکٹیویٹیز جنریٹ کی ہاں جائیں، جی. ایسی بزنارائیاں ہاں جی. ہوں جو یہ ڈیجیٹل میڈیا سے آپ کو تھوڑا سا اوے کرے. اچھا راحت صاحبہ، یہ جو ہمارا سلسلہ ہے خواب سے تعبیر، اس کے اندر ہم ایسی پڑھی لکھی قابل خواتین کو بلاتے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں ایسے ایسے کام کیے ہوتے ہیں جن کے بارے میں دیکھتے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی یہ تو کچھ نہ کچھ اس کی پرسنالٹی سے ہی پرسیو ہم کر لیں گے کہ اس نے کچھ نہ کچھ کرنا ہے. ہماری سننے والی بہت سی ایسی ینگ خواتین بھی ہوں گی جو آپ کو اس ٹائم سن رہی ہوں گی، اور آپ سے بات کر کے مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے. آپ ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گی کہ وہ اپنی زندگی میں کیسے سدھار لا سکتی ہیں، اپنی معاشرے میں کیسے اپنا کنٹریبیوٹ بہتر طریقے سے دے سکتی ہیں؟ دیکھیے، دینا تو ہر فرد کو ہی چاہیے، سوسائٹی کا ہر فرد اہم ہے، بچے سے لے کے بوڑھا، جوان، عورت، مرد، سب کے سب. لیکن جب میں تھوڑا سا اپنے تناظر میں دیکھتی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ مرد کا بہت زیادہ رول ہے. ظاہر ہے اللہ پاک نے اس کو ایک حیثیت دی، ایک اس کا اسٹرانگ اور مضبوط کردار ہے، اور وہ جو جن مقامات پر فائٹ کر رہا ہوتا ہے وہ عورت وہاں نہیں جاتی. ٹھیک ہے نا. ہم اگر مرد کو تھوڑی دیر کے لیے، اس کے بہت سارے محاذ ہیں جس پہ اس نے جنگ لڑنی ہے، وہ لڑ رہا ہے، لیکن عورت کی ترجیحات، اس کے رجحانات کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے. مطلب وہ اگر پڑھی لکھی ہے تب بھی، وہ جاہل ہے تب بھی، وہ بوڑھی ہے، وہ جوان ہے، وہ ماں ہے، وہ بیٹی ہے، وہ بہن ہے، وہ کسی کریکٹر میں ہے، اس کی ذمہ داریاں اگر وہ آنیسٹ ہو کے یہ غور کر لے کہ اس کے ایک چھوٹے سے عمل سے بہت بڑا ایک مثبت، ایک بہترین کوئی رویہ سامنے آئے گا، تو وہ اس کو عمل میں لائے. اگر ماں ہے تو اپنے بچوں سے، اپنے گھر سے کام شروع کرے. دیکھیں، کسی آدمی پر یہ پابندی نہیں ہے کہ آپ نے اس دائرے میں رہ کر اس دائرے سے باہر نہیں نکلنا، کہ اگر ماں ہیں تو بس آپ گھر میں ہیں اور ماں ہیں. آپ اپنی تربیت سے گھر سے باہر نکلتی ہیں، اپنے بچوں کی ذریعے جھلکتی ہیں. بالکل وہ آپ کے ریپرزینٹیٹیو ہیں نا، آپ کے نظر آتے ہیں، آپ کا ترجمان ہے. آپ کا گھر، آپ کا رویہ، آپ کا حسن سلوک، آپ کا رکھ رکھاؤ، آپ کی تہذیب، آپ کا لباس، آپ کا چہرہ مہرہ، اخلاقیات، یہ سب چیزیں مل کر آپ کو مکمل کرتی ہیں. اور آپ اگر یہ چیزیں لے کر سوسائٹی میں چلتے ہیں کہ آپ نے اپنے بچوں کو دین کی تعلیم بھی دے رہے ہیں، اس کو اپنے بچوں کو تھوڑا سا اخلاقیات بھی دے رہے ہیں، اپنے رشتوں کو بھی جوڑ رہے ہیں، آپ جب باہر نکلتے ہیں تو وہاں بھی پازیٹیوٹی آپ لا رہے ہیں اپنی گفتگو سے. مطلب آپ میں حسد نہیں ہے، آپ میں برائی نہیں ہے، آپ کسی کی بیک بائٹنگ نہیں کر رہے، آپ کسی کی ٹانگ نہیں کھینچ رہے، اور آپ پازیٹیو ہیں. آپ اور اپنے اندر انرجی کو محسوس کریں. مطلب یہ نہ سوچیں کہ میں تو اب یہ تو میں کر نہیں سکتی، ایسا نہیں ہے. اگر آپ مجھ سے سوال کریں تو میں بطور انسان کے میں پرفیکشن کی بہت قائل ہوں. سب سے بہترین بات یہ کہ ایمانداری جو ایمانداری سے کام وہ کیجیے. آپ کی سب سے بڑی ذمہ داری بھی ہوتی ہے. جی. اور سچ اے بلو اسٹاکنگ، سچ اے رسپانسبل، سچ اے پرفیکشنسٹ ویمن آئی مسٹ سے. راحت صاحبہ، آپ سے بات کر کے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے، اور مجھے لگا ہے کہ یو آر ریئلی سچ اے پرفیکشنسٹ، کیونکہ ایک ایک رتی تولے کا جو حساب اپنی گفتگو سے ظاہر کر رہا ہے تو وہ اپنی امپلیمنٹیشن میں کتنی آنیسٹ ہوں گی. تو بہنوں، ایمانداری ان کی کامیابی کا راز میں سمجھتی ہوں کہ بولنے سے لے کر ان کے پریکٹیکل ورک سے
انہوں نے آج ہمیں بتایا کہ یہ کتنی آنیسٹ رہی ہیں. تو اپنے ہر ریلیشن شپ میں، اپنے ہر کام میں، اپنی ہر ڈیوٹی میں ایمانداری کو اپنائیے تو کامیابی آپ کے قدم چومے گی. اور یہ تھی محترمہ راحت وفا صاحبہ، جن سے یقیناً آپ نے ضرور کچھ سیکھا ہوگا، اور میں نے بھی ان سے بات کر کے بہت کچھ سیکھا. ہم آپ کے بےحد شکر گزار ہیں. آپ کا بہت شکریہ. خواب سے تعبیر تک، اس سلسلے میں بھی آپ نے محترمہ راحت وفا صاحبہ سے ملاقات کی اور ان کی بہترین کاوشوں کو جانا. شریک گفتگو تھیں سدرا احمد. بہنوں، اس وقت آپ سن رہی ہیں اپنا پروگرام سکھی گھر ریڈیو پاکستان ملتان کے اسٹوڈیو سے. بہنوں، خواتین آج کل ہر شعبے میں کام کر رہی ہیں اور اپنے ہنر، علم اور صلاحیت کو بروئے کار لاتے ہوئے گھر کی معاشی ذمہ داری میں اپنا حصہ ڈال رہی ہیں. خواتین کو کام کے سلسلے میں جب باہر نکلنا پڑتا ہے تو بعض اوقات کام کی جگہ پر ہراساں کرنے کے واقعات بھی نظر آتے ہیں. بہنوں، اسی وجہ سے آئین پاکستان کے تحت خواتین کے تحفظ کے لیے ایسے قوانین بنائے گئے ہیں جو انہیں کام کرنے میں معاون ثابت ہوں. بہنوں، آپ کے پروگرام میں ایک سلسلہ شروع کیا گیا ہے، خواتین اور قوانین. آج اس سلسلے میں خواتین کے کام کی جگہ پر ہراساں کرنے کے حوالے سے آپ ایک بات چیت سنیں گی. یہ پیشکش ہے ریڈیو پاکستان حیدرآباد کی. السلام علیکم بہنوں، سکی گھر کے سلسلے خواتین اور قانون میں آپ کی میزبان نسرین آفتاب آپ کی خدمت میں. بہنوں، حکومت نے خواتین کو بااختیار بنانے اور ان کے تحفظ کے لیے مؤثر قانون سازی کی ہے، جس سے ہماری بہنیں اب اپنے آپ کو محفوظ تصور کرتی ہیں. ایسا ہی ایک قانون ہے کام کرنے والی جگہوں پر ہراساں کیے جانے کا قانون. اس سلسلے میں اپنے پروگرام میں آج ہم نے ماہر قانون اور سماجی کارکن رافعہ بنگش صاحبہ کو اپنے اسٹوڈیو میں مدعو کیا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. رافعہ بنگش صاحبہ، آپ یہ بتائیے کہ مختلف جگہوں پر کام کرنے والی خواتین کو ہراساں کیا جاتا ہے اکثر، تو اس سلسلے میں قانون سازی کی گئی ہے. یہ کس طرح کی قانون سازی ہے اور کس طرح خواتین کو تحفظ فراہم کرتا ہے؟ بہت شکریہ. بالکل، خواتین مختلف جگہوں پر کام کرتی ہیں، جیسے کہ آپ کو پتہ ہوگا فیکٹریز میں کام کرتی ہیں، اس کے علاوہ گھروں میں کام کرتی ہیں، کچھ آفیسز میں کام کرتی ہیں. اور دیکھا گیا کہ خواتین گھر سے ویسے ہی نکلنا ان کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن جب وہ ورک پلیس پہ جاتی ہیں، کام کی جگہ پر وہ جاتی ہیں، تو ان کو مختلف مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ایون کہیں راستے میں جاتے ہوئے بھی ان کو لوگ چھیڑ رہے ہوتے ہیں. اگر وہ کسی بس میں بیٹھی ہیں تو بس کا ڈرائیور، کنڈکٹر اس طرح کی حرکت کر رہے ہوتے ہیں جس سے وہ خاتون ہراساں ہو رہی ہوتی ہے، پریشان ہو رہی ہوتی ہے. اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں جب وہ اپنی ورک پلیس پہ آتی ہیں جہاں وہ کام کر رہی ہے، جس طرح میں نے بتایا، چاہے وہ فیکٹری ہو، چاہے آفس ہو، چاہے ڈومیسٹک ورکر گھریلو ملازمہ ہو، تو ان کو مختلف مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اس میں ہراسمنٹ سے اگر آپ دیکھیں تو کوئی بھی ایسا عمل جس میں کوئی خاتون اپنے آپ کو کمفرٹ نہ سمجھے، کسی مرد کی طرف سے ایسا اشارہ جو اس کو ناگوار گزرے، اس کو ہم ہراسمنٹ کہتے ہیں. ساتھ ہی میں اگر کوئی اس طرح کا جوک، لطیفہ وغیرہ اکثر لوگ موبائلوں پہ ان کو سینڈ کر دیتے ہیں، SMS کر دیتے ہیں، کچھ فحش تصاویر کسی خاتون کو بھیجنا، کوئی بغیر کسی وجہ کے بار بار کال کر کے، فون کر کے کسی خاتون کو تنگ کرنا، یہ تمام ہراسمنٹ سے ریلیٹڈ ہیں. بسوں پہ اگر آپ دیکھتے ہیں تو اس میں بھی اس طرح کی صورتحال کا سامنا خواتین کو کرنا پڑتا ہے. تو ہمارے ہاں ورک پلیس ہراسمنٹ ایکٹ آیا، جس کی یہی وجہ تھی کہ خاتون کو اس حالات سے نکالا جائے، ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے تاکہ خواتین اپنے مسائل کا حل نکال سکیں. اور اس قانون کے تحت یہ ہے کہ وہ جو قانون ہے ورک پلیس ہراسمنٹ ایکٹ کے جو 2010 میں تھا، کہ خواتین رپورٹ کر سکتی ہیں، جس میں اگر وہ کسی فیکٹری یا
آفیسز میں کام کر رہی ہیں تو اس پہلے نوٹس اس آدمی کو نکلے گا، ساتھ ساتھ اس کی انویسٹیگیشن بھی ہوتی ہے، اور نوٹس کے بعد اس آدمی پر اگر ایلیگیشن ثابت ہو جاتا ہے تو وہ اس کو ٹرمینیٹ بھی کر سکتے ہیں، اور ایک فائن بھی رکھا گیا ہے۔ اس میں کچھ مسائل بھی ہیں جس کا میں چاہوں گی ضرور ہم بات کریں، وہ یہ ہے کہ بعض اوقات خواتین کے پاس کچھ ثبوت نہیں ہوتے ہیں، اور اس قانون کے تحت ان کو واضح ثبوت بھی فراہم کرنے ہیں۔ تو کچھ تو ہے جیسے کہ اگر کوئی فون پہ اگر ان کو فحش کوئی میسج کر رہا ہے تو وہ ڈیلیٹ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی کسی کو اس طرح کی تصاویر دینا چاہ رہے ہیں تو آپ اس کو بھی رکھ سکتے ہیں اور وہ اس کو دکھا سکتے ہیں ایز ثبوت۔ اور ورک پلیس کی اگر ہم بات کریں، اس میں ایک اور ہے کہ اگر آپ کا باس ہے یا آپ کا کوئی کولیگ ہے، آپ کو ٹائم سے پہلے آپ آ گئے ہیں، آپ کے ساتھ آ کے آپ کے بغل میں آ کے کھڑا ہوتا ہے اور آپ کو پریشرائز کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو اس طرح کی جو سچویشن ہے، صورتحال ہے، اس کو کیپچر کرنا یا ریکارڈ کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے خواتین کے لیے۔ تو وہ تمام صورتحال کو کیسے وہ ریکارڈ کرے؟ تو اس میں اگر ہمارے اپنے آفیسز، ہمارے اپنے جو ادارے ہیں یا جو خاتون کام کر رہی ہیں، اگر سی سی ٹی وی کیمراز ہیں، اگر وہاں پر اس کی ریکارڈنگ ہوتی ہے تو اس وقت تو وہ خاتون اس کو ریکارڈ کروا سکتی ہیں، ادروائز کچھ ایویڈنس ان کو اس میں فراہم کرنے پڑتے ہیں۔ پھر ساتھ ساتھ مانیٹرنگ کمیٹیز بھی بنی ہوئی ہیں جو لازم ہے تمام اداروں پہ کہ وہ اپنے آفس میں ہراسمنٹ ریلیٹڈ جو کمیٹیز ہیں وہ بنائیں، اور اس کے علاوہ وہاں پر جو ممبرس ہیں ان کے سامنے وہ خاتون اپنی عرضی رکھ سکتی ہیں، پھر وہ اس کو انویسٹیگیٹ کرتے ہیں۔ اس کے بعد ان کا کام ہے کہ اگر وہ جو شخص ہے اس پر جرم ثابت ہوتا ہے تو جو میں نے پہلے پروسیجر بتایا اس کے تحت اس کو سزا بھی دی جاتی ہے۔ یہ جو قانون، اس کی سزائیں کتنی ہیں اور اس کی شکایت کہاں پر کی جا سکتی ہے؟ جی، اس میں ایک تو میں نے کہا کہ جیسے کہ ادارے ہیں ان کو خود کمیٹیز بنانی ہے، پھر محتسب اعلیٰ کے پاس بھی یہ اختیار ہے کہ آپ وہاں پر بھی اپنی کمپلین کر سکتے ہیں۔ ساتھ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ اگر باہر آپ جا رہے ہیں، وہاں اگر کوئی آپ کو کسی قسم کی ہراسمنٹ کرنا ہے تو اس کے تحت آپ ڈائریکٹ کمپلین میں بھی جا سکتے ہیں۔ تو ہمارے پاس وے تو کافی ہیں، ہاں کچھ کمپلیکیٹڈ ہیں، خاص طور پہ جو اداروں کو پابند کیا گیا ہے یا کمپنیز کو، فیکٹریز کو، جیسے ہمارے اگر سکولز ہیں، ہمارے پی آئی اے کے آفیسز ہیں، ہمارے مطلب جو بھی ایک ادارے ہیں جہاں زیادہ خواتین کام کرتی ہیں، ان پر لازم ہے کہ وہ یہ کریں۔ تو اس میں فائن جو ہے وہ مین ہے جو دیا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ جو ٹرمینیشن ہے اگر وہ ثابت ہو جاتا ہے تو اس کو اس سے فارغ کر دیا جاتا ہے۔ لیکن خواتین کچھ وجوہات کی بنا پر، کیونکہ کچھ اس طرح کے معاملات بھی سامنے آئے ہیں کہ اگر خواتین گئی ہیں، کمپلین انہوں نے کی ہے، اس کی پراپر انویسٹیگیشن نہیں ہوئی یا پراپر ایویڈنس وہ نہیں پروڈیوس کر سکی، تو اس کی وجہ سے پھر اس خواتین کو بھی مسائل کا سامنا کرنا پڑا ہے، جس کی وجہ سے ہماری خواتین سامنے نہیں آتی ہیں۔ تو ہمارے جو قوانین آتے ہیں اس کو ویمن فرینڈلی زیادہ سے زیادہ ہونا چاہیے، بہت زیادہ آسان ہونا چاہیے، جس میں اگر وہ کمپلین کرتی ہے اور اس کے پاس پراپر ایک ایویڈنس موجود ہے، خاص طور پہ الیکٹرانکلی اگر میں بات کر رہی ہوں موبائل کے حوالے سے، اگر وہ موجود ہے تو اس کی بیس پر بھی اس کا باقاعدہ انویسٹیگیشن ہو کے اس عورت کو اس کا فائدہ دینا چاہیے تاکہ وہ انکریج ہو سکیں اور وہ ان چیزوں کو چھپائے نہیں۔ ہمارے ہاں یہ ہے کہ انکریجمنٹ نہیں ہوتی ہے، اس خاتون کے حوالے سے اور زیادہ باتیں بننا شروع ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ ڈرتی ہیں، وہ سامنے نہیں آتی ہیں۔ تو جو سزا کی بات آپ کر رہے ہیں، سزا بالکل اس میں موجود ہے، اور 501 کی جیسے ہم بات کر رہے ہیں تو وہ بالکل ہمارے سیکشن کے تحت دی جاتی ہے، ایگزیکٹ 3 سے 2 سال یا اس طرح کی سزائیں ہیں۔ لیکن میں پھر اس چیز پہ زیادہ فوکس کروں گی کہ وہ سب ہیں، لیکن ہمارے ہاں جو کمپلیکیٹڈ بہت زیادہ بنا دیا گیا ہے تو خواتین سامنے نہیں آتی ہیں۔ تو ہم انویسٹیگیشن کا جو پروسیس ہے یا جو ایویڈنس پروڈیوس کرنے کا پروسیس ہے اس کو ہمیں آسان سے آسان بنانا چاہیے تاکہ وہ آئیں بھی۔ ایک
ایک اور بات اس میں کہنا چاہوں گی کہ اداروں کو پابند کیا جائے، چاہے وہ کس سطح پر بھی کام کر رہے ہیں، اکارڈنگ ٹو لیبر لاز، کہ اگر آپ کے پاس ایک خاص نمبر موجود ہے تو وہاں پر جو پاکستان کی پالیسیز ہیں، جو قوانین ہیں، وہ امپلیمنٹ ہونا چاہیے. اس میں ایک یہ قانون بھی ہے ورک پلیس ہراسمنٹ ایکٹ، تو اس کو بھی امپلیمنٹ کروانا لازم ہونا چاہیے. اور اس کی جو مانیٹرنگ کمیٹی بنی ہے یا بنی تھی، اس کو دوبارہ سے ایکٹیو ہونے کی ضرورت ہے تاکہ اپنا کام ٹائملی ہو سکے اور جس وجہ سے یہ قانون بنا ہے اس کا فائدہ ہمارے خواتین کو مل سکے. رافعہ، یہ بتائیے کہ آپ نے جو کمیٹی قائم کرنے کی بات کی ہے، تو اس کمیٹی کے فارمیشن کیا ہونے چاہیے؟ جی دیکھیں، ویسے تو اس میں جو ہے اسی آفس سے ریلیٹڈ یا اسی جو ادارے سے ریلیٹڈ ان کے ہیڈ ہوتے ہیں اور بورڈ کے ممبرز ہوتے ہیں جن کو یہ کمپلینٹ جاتی ہے، تو جس میں زیادہ تر تعداد ہے وہ جینڈر بیلنس کے حساب سے کی گئی ہے. تو ہم اگر اس میں تھوڑا آؤٹ سائڈرز اگر اس میں انوالو ہوں گے تو وہ زیادہ بینیفیشل ہوگا خواتین کے لیے. رافعہ، جو کمیٹی اداروں میں قائم کی گئی ہے وہاں انصاف نہیں ملتا، تو اور کون سی جگہ پہ جا کر یہ خواتین اپنی شکایت کر سکتی ہیں؟ جی بالکل، کورٹ میں رجوع کر سکتی ہے. اور یہ صرف نہیں ہے کہ وہ کسی اسی ایکٹ کے تحت، بلکہ ہمارے ہاں آلریڈی قانون موجود ہے. اگر کسی کو آپ تنگ کر رہے ہیں تو اس کے حوالے سے وہ بالکل کورٹ میں جا سکتی ہیں. اس میں کوئی سزائیں اتنی زیادہ سخت اور وہ تو نہیں ہے جو میں کہوں، لیکن ایٹ لیسٹ اس کو ایڈریس کیا جا سکتا ہے، پولیس کے پاس وہ جا سکتی ہیں. پھر جیسے کہ میں نے بتایا کہ محتسب اعلیٰ کا ہمارے پاس آپشن موجود ہے، وہاں پر وہ جا کر اپنی کمپلین رجسٹر کروا سکتی ہیں. اور ڈیفینیٹلی یہ محتسب اعلیٰ کی طرف سے تو بہت اچھی طریقے سے انویسٹیگیشن ہوتی ہے اور وہ پراپر اس کو اینالائز کرتے ہیں، تو وہاں سے اس کو اس میں ضرور انصاف ملتا ہے. رافعہ بنگش صاحبہ، آپ ہماری جو بہنیں آپ کو سن رہی ہیں انہیں کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ بالکل، میں اس میں چاہوں گی کہ ہماری جو بہنیں ہیں وہ بالکل نہ گھبرائیں، اور اگر ان کے ساتھ کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے تو وہ اس کو نہ چھپائیں، کیونکہ مسئلے چھپانے سے مسئلے اور بڑھتے ہیں. تو ہمیں مسائل کو فیس کرنا چاہیے، ان کا سامنا کرنا چاہیے، اور ہمیں مثالیں قائم کرنی چاہیے کہ خواتین کمزور نہیں ہیں. اگر ان کو کوئی کسی قسم کا تھریٹ دیتا ہے یا اس کو کوئی تنگ کرتا ہے تو وہ ضرور اپنے دفاع کے لیے سامنے آتی ہیں. اور ایسے لوگ موجود ہیں، ابھی بھی ہمارے یہاں ایسے لوگ موجود ہیں جو ان کو سپورٹ کرتے ہیں. تو ضرور سامنے آئیں اور اپنا جو مسئلہ ہے اس کو رجسٹر کروائیں. اگر آپ رجسٹر نہیں کرواتے ہیں تو آپ اس کو بڑھاوا دیتے ہیں، برائی کو بڑھاوا دینا ہوا، جو کہ آج ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، کل کو ہمارے بچوں کے ساتھ ہوگا. تو ضرور بالکل میں چاہوں گی یہ، اور پلس ہمارے اداروں کے لیے بھی میں ضرور چاہوں گی، جس میں پولیس ہے، کورٹس ہے، محتسب اعلیٰ ہے، ساتھ ساتھ وہ ادارے جن کے یہاں ورکرز کام کرتے ہیں، کہ وہ ضرور سنیں ان خواتین کی جو کمپلین ہیں، ان کو انسنی نہ کریں، ان کو ایک تماشا نہ بنائیں، بلکہ ضرور ان کے جو مسئلہ ہے اس کو سنیں، اور اگر وہ انصاف کی مستحق ہیں تو ضرور ان کو انصاف دیں. بہت بہت شکریہ رافعہ، آپ نے وقت نکالا، بہت اچھی مفید معلومات ہماری بہنوں تک پہنچائی. اور اس کے ساتھ ہی اب نسرین آفتاب کو اجازت دیجیے، اور اس پروگرام کے پروڈیوسر تھے محمد عارف. اجازت، اللہ حافظ. خواتین اور قوانین، اس سلسلے میں آج آپ نے خواتین کے کام کی جگہ پر ہراساں کرنے کے حوالے سے بات چیت سنی. یہ پیشکش تھی ریڈیو پاکستان حیدرآباد کی. بہنوں کے لیے پروگرام سکی گھر ریڈیو پاکستان ملتان کے اسٹوڈیو سے پیش کیا. زندگی میں رابطے بہت ضروری ہوتے ہیں. ایک دوسرے کے بارے میں خیریت کا معلوم کرنا، بات چیت کرنا زندگی میں بہت اہمیت رکھتا ہے. آپ کے اس پروگرام کے حوالے سے ایک سلسلہ نشر ہوتا ہے آپ نے کہا، جس میں آپ کی فون کالز اور آپ کے خط سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو یہ پروگرام کیسا لگتا ہے. بہنوں، رابطے کے لیے ہمارا فون نمبر ہے 061-9200-794.
आज हमें इस नंबर पर जिन बहनों ने कॉल की और प्रोग्राम को बहुत पसंद किया, उनके नाम हम शामिल करते हैं। मुल्तान से शीमा तारिक और एनी असीम, लिया से कोमल उमैर, लोधरा से फारिहा यूसुफ, कराची से प्रोग्राम को पसंद किया सालिहा मसूद और तैयबा फर्रुख ने, और लाहौर से गुलरुख खलील और जहरा खावर, और कल्लर कहार से प्रोग्राम पसंद किया शाजिया, फौजिया और परवीन ने। आप सबकी यादावरी का बहुत शुक्रिया। बहनों, एक खत है हमारे सामने जो कि आया है बहावल नगर से फरजाना कौसर का। खत को इन्होंने रंगीन सितारों से सजाया है और ये लिखती हैं कि प्रोग्राम सुखी घर बहुत अच्छा लगता है, मैं शौक से सुनती हूँ। फरजाना, इतना खूबसूरत खत लिखने का बहुत शुक्रिया, और प्रोग्राम आपको पसंद आया, हम तहे दिल से आपके ममनून हैं। बहनों, खत लिखने के लिए हम आपको पता बताए देते हैं। इंचार्ज प्रोग्राम सुखी घर, मारिफत स्टेशन डायरेक्टर, रेडियो पाकिस्तान, मुल्तान। जी बहनों, वक्त के सफ़र में आपके प्रोग्राम का वक्त भी तमाम होने को है, लेकिन ये उम्मीद भी हमारे साथ है कि आप सबसे अगली जुमेरात फिर से मुलाकात होगी, बातें होंगी और प्रोग्राम के मुख्तलिफ सिलसिले होंगे। और अब चलते चलते एक दानिश्वर की खूबसूरत बात आपकी समातों की नज़र। हज़रत मुजद्दिद अल्फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, एहसान हर एक से करना बेहतर है, लेकिन हमसाई से करना बेहतरीन है। बहनों, इसी बात के साथ प्रोग्राम सुखी घर का वक्त भी अब ख़त्म होता है। स्टूडियो इंजीनियर थे मोहम्मद अब्दुल्ला सादी। रेडियो पाकिस्तान मुल्तान की स्टूडियो से ये प्रोग्राम पेश कर रही थीं प्रोड्यूसर सिद्रा अहमद। अब अपनी मेज़बान मारूख हफीज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।